مٹی حاضری کے لیے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیو توجہ فرمائیں گے، ماشاءاللہ شہنشاہوں کے میلاد کے ایام ہیں۔ ماشاءاللہ جن ہستیوں کا میلاد ہو ان کا تعارف ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیاسی جلسہ ہوتا ہے، یہ جی پی پی کے امیدوار کا جلسہ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کا جلسہ ہے، یہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کا جلسہ ہے۔ وہاں پارٹی کے قائد کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے، پارٹی کے امیدوار کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے، اور پارٹی کے انتخابی نشان کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ 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 آپ کی اور ہماری پارٹی جماعت، مذہب، دین، عقیدہ ایک ہے، صرف ایک۔ آج ہی میں نے کہ میلاد کے ایام ہیں، بندے شاہ میں جمعہ کی نماز پڑھانے سے پہلے جو خطاب کیا وہ بھی میلاد پہ تھا۔ مجھے ایک قبلہ حاجی فضل شاہ صاحب ایک ملنگ نے لاجواب کر دیا، کیا بات ہے، عالم نے نہیں، مفتی نے نہیں، پیر صاحب نے نہیں، ملنگ جسے ہم بظاہر کہتے ہیں جاہل ہے، ان پڑھ ہے۔ ارے کہاں جاہل ہے وہ بندہ جس نے محمد و آل محمد علیہم السلام کی پہچان کر لی؟ وہ تو عالم ہے، جاہل وہ جو انہیں نہ پہچان سکے۔ کیا جیو 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 ان پڑھ وہ ہے جو قرآن پڑھ پڑھ کے حافظ و قاری بن جائے، کتابیں پڑھ پڑھ کے عالم عجل کہلائے، لیکن نہ محمد و آل محمد کی پہچان ہو، نہ ان کی محبت اس کے دل میں گھس سکے، وہ جاہل ہے۔ کیا بات جیو مجھے ملنگ کہنے لگا، پیر صاحب آپ بھی خطاب کرتے ہو بڑی بڑی محفلوں سے، سنی شیعہ دیوبندی محفلوں سے آپ خطاب کرتے ہو۔ میں نے کہا راجہ سب کا سانجا، واہ واہ سبحان ہم نے ہر جگہ جانا ہے اور ہر جگہ حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ واہ پیر فقیر تو فرقہ پرست ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میری ایک بات سنیں، آپ بڑی تبلیغیں کرتے ہیں، پیر صاحبان، مولوی صاحبان، دین یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ ہے۔ ہر مذہب کا مولوی اپنے مسلک کی ترجمانی کرتا ہے، اپنے آئمہ کا نام لیتا ہے، اپنے رہبروں کا قصہ بیان کرتا ہے، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا، لیکن 1400 سال گزر گئے، دین واضح نہ ہو سکا، ہر کوئی اپنے فرقہ و مسلک کو سچ کہتا ہے، کلیئر بات نہ ہو سکی کہ ان سب میں سے سچا کون ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہا قبلہ میں عرض کیے دیتا ہوں، ہر چیز، اس نے کہا ہر چیز کا انکار کیا جا سکتا ہے، ایک چیز ہے جس کا تمام مسلمان انکار نہیں کرتے بلکہ اقرار کرتے۔ میں نے کہا جی کون سی؟ کہا درود پاک۔ کیا کہا؟ درود پاک سنی ہے، ہمارا شیعہ بھائی ہے، دیوبندی بھائی ہے، اہل حدیث بھائی ہے، چکرالوی ہے، چتروڑی ہے، جتنے بھی لوگ ہیں وہ محمد و آل محمد پہ درود کے قائل ہیں، امداد بھائی درود کے قائل ہیں، اہل سنت بھائی پڑھتے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، شیعہ حضرات پڑھتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی درود کے سب قائل ہیں، اللہ بھی ہے، محمد بھی ہے، آل محمد بھی ہے۔ اس نے کہا قبلہ ایک بورڈ بنائیے، اپنے ہاتھ سے یا کسی کاتب کے ہاتھ سے لکھوائیے یہی درود، اسی دیوار پہ درود لکھوائیے، کیا لکھوائیے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا لکھوائیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے کہا لکھا گیا، کہا آنکھیں میرے ساتھ ملائیے، دیوار پہ پڑھیے، کچھ لفظوں پہ آواز بلند کرنی ہے، کچھ لفظوں پہ آواز دھیمی کرنی ہے، پڑھیے اللہ۔ میں نے کہا اللہ اونچی آواز سے کہیں، کہا پھر آہستہ کہیں ہما، اللہ ہما صلی علی محمد و آل محمد۔ کہا اندھوں کو دین سمجھ نہیں آیا، 24 گھنٹے ہر نماز میں ہر ذکر میں یہی درود پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سمجھ نہیں آیا دین کیا ہے؟ اللہ محمد آل محمد۔ کیا بات سبحان چکر دیتے ہو، کیا ہے دین؟ ہر بڑے مذہب کا
बंदा यही पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हर वक्त पढ़ते हो, किसी मौलवी से वजीफा पूछो कहते हैं दुरूद पढ़, ऐसे कहते हैं। पीर से वजीफा पूछो दुरूद शरीफ पढ़। तुम क्या पढ़ रहे हो? तस्बीह पे दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो, जुमा को दुरूद शरीफ पढ़े, रोज़े रसूल पे दुरूद शरीफ पढ़े। हर चीज का इनकार हो सकता है, दुरूद का इनकार नहीं। 24 घंटे से ज्यादा दिन रात के हर लम्हे में इकरार करता है, ऐलान करता है, इजहार करता है, विर्द करता है, वजीफा बनाया हुआ, सांस के साथ साथ, धड़कन के साथ साथ दुरूद 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 ही तो दीन है। और दीन क्या है? कहा आंखों से हिजाब हटा, ऐन के उतार, दिल के शीशे खोल और फिर पढ़ और गौर कर। दीन है अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद, दीन है अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद, दीन है अल्लाह मोहम्मद आले मोहम्मद। एक फिक्रा मिलाद का। मेरे आका शहंशाह मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि न जमीन थी न आसमान, न लौह था न कलम, न अर्श था न कुर्सी, न मलक थे न घूरो गिलमान। ताकुसरा से अर्श उला तक कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वाहिदो यकताओ लाजिवालो बाकमालो बेमिसाल अहद जात थी जिसका नाम था अल्लाह। कुंतो कंसन मखफियन, फिर अल्लाह ने फरमाया मैं मखफी खजाना था, छुपा हुआ राज था। मैंने पसंद फरमाया मेरा इजहार हो, मेरा तारफ हो, मेरी मार्फत हो, कुछ मुझे जाने मैं किसी को जानूं। फिर अल्लाह ने क्या किया? अपने पाक नूर से मेरे नूर को जामाए नमूद अता फरमाया। गौर फरमाएंगे, लुत्फ आएगा। अपने नूर से मैंने क्या अर्ज किया? गैब के खजानों से मिट्टी नहीं मंगवाई, पानी नहीं लिया, हवा और हरारत नहीं ली। कहां से लेते? उस वक्त तो जन्नत भी नहीं थी, जमीन भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी, कायनात का कुछ भी नहीं था। उस वक्त कौन जात मौजूद थी? सिर्फ अल्लाह। अल्लाह ने अपने नूर से मुझ मुस्तफा का नूर बनाया। कुछ किताबों में लिखा है 4,24,000 साल पहले, और कुछ में लिखा है 14,000 साल पहले। आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से 14,000 साल पहले अल्लाह ने मुझ मुस्तफा का नूर बनाया। मिलाद का माने मिलाद होता है, मिलाद वाली की शान बयान करें। मेरे लिए कोई पीर मुरीद जलसा रखे, हाजी फजल शाह साहब और मैं स्टेज पे बैठे हूँ। ये जी पीर जीवन शाह सरकार की औलाद है, पीर लाल शाह के पोते हैं, गद्दी नशीन है, किबला है, आलिम करते करते ठीक है। इन्होंने तवील फुल चंगा चल रहे, लंगर चल रहे, चाह मिल दिए, फला पीते, ये शान है। वो शान बयान करने है अल्लाह के नूर की, नूरे मुस्तफा की शान बयान करने के लिए लफ्ज भी आला से चुनो और मार्फत भी बुलंद बयान करो। कभी हिरनी का वाकया, कभी शेर का वाकया, कभी नबी को गरीब बना दिया, कभी यतीम बना दिया, कभी बकरियों को पीछे छेड़ दिया, कभी हलीमा बीबी के पीछे लगा दिया। अरे नबी है या दुनिया का मोहताज तरीन फर्द है? आला जात का मिलाद है। अब आका फरमाते हैं इतने 1000 साल पहले अल्लाह ने मुझे नूर बनाया। 1000 साल तक अल्लाह ताला मेरी जियारत करके मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहे और मैं अल्लाह की हम्द करता रहा। 1000 साल हिजाबे गैबत में हम सिर्फ 2 थे, अल्लाह था या फिर रसूलुल्लाह था। मैं कहता रहा, गौर फरमाएंगे मजा आएगा, मैं कहता रहा तू अल्लाह है। गौर नहीं फरमाया। मैं कहता रहा तू अल्लाह है, मैं कहता रहा तू माबूद है, मैं कहता रहा तू मसजूद है। अल्लाह कहते रहे तू महमूद है,
تو محبوب ہے، تو مطلوب ہے. ہم دونوں ایک دوسرے کے عشق میں رہے، ذکر کرتے رہے، درود پڑھتے رہے. پھر ایسا ہوا اللہ نے چاہا، میں نے اپنے عرفان کے لیے تجھے بنایا، تو نے حق ادا کر دیا. مجھے اللہ بھی کہا، میرا نام اللہ بھی رکھا، مجھے معبود بھی کہا، مسجود بھی کہا، معشوق بھی کہا، مذکور بھی کہا، مطلوب بھی کہا، کائنات کی جان بھی کہا. اب میرا دل کرتا ہے کچھ ایسے اور نور نہ بناؤں جو تجھے بھی جانے. جیو جیو. جو میں تجھ پہ درود پڑھتا تھا، تو میری حمد کرتا تھا، میرا دل کرتا ہے کچھ ایسے عنوان بناؤں جو میری تسبیح و تقدیس و حمد بھی کریں اور تجھ پہ درود بھی پڑھیں اور خود درود میں شامل ہوں. پھر میرے اللہ نے میرے نور میں سے 13 اور نور یعنی 14 معصومین کا نور بنایا اور ان کو رہائش دی، ساکن بنایا عرش معلا کا. اب 1 سے 2 نور ہوئے، 2 سے 14 نور ہوئے. اور بھائی قاسم 14 کو جمع کریں، 4 اور 1 کتنا بنتے ہیں؟ کیا بنتے ہیں؟ 14 نور. شیعہ حضرات کہتے ہیں 14 نور. چلو وضاحت کرتے 14 کون ہے؟ 14 میں 12 امام ہیں، مولا علی علیہ السلام سے لے کر آخر الزمان امام زمان علیہ السلام تک، اور 2 معصوم ہستیاں ہیں، پاک سرور انبیاء اور پاک بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. 14 معصومین کہتے ہیں. اللہ نے محبوب کا نور بنایا، محبوب کے نور سے معصومین کے نور بنائے، اللہ سے رسول اللہ، رسول اللہ سے اولیاء اللہ، حجج اللہ. 14 نور تھے. 14 کو جمع کر لیں. دیکھیے میری طرف، مدینہ بن جائے گا دل آپ کا قسم سے. میلاد منانے والے سنی شیعہ بھائی ہمارے، ہم محبت والے ہیں، ہم فرقہ پرست نہیں ہیں، ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے. جو بھی ہمارے اللہ رسول اللہ اور ان کی آل سے محبت کرتے ہیں، ہم ان کی قدموں کی خاک، ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے، ہم کسی کو غافل نہیں کہتے. ہمارے لیے سب مسلمان ہیں اور سب قابل احترام ہے، لیکن کسوٹی اور معیار شرط محمد و آل محمد سے وفا ہے، بس اور کوئی شرط نہیں ہے. اب 14 بنے، 14 کو جمع کریں کتنا بنتے ہیں؟ 5. بولیے 5. کیا بنتے ہیں؟ 5. کیا بنے؟ اس 5 کو دیکھیں کیا بنتا ہے؟ اللہ. میرا ہاتھ آپ کی طرف ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ لکھا ہوا ہے، بھائی کے لیے لکھا ہوا. پڑھے لکھے نہیں پڑھے لکھے اللہ کو سب جانتے ہیں، اللہ اللہ تو کرتے ہیں. اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کا نور، مصطفیٰ کے نور سے 14 معصومین کا نور، ان میں مرکز بنایا پنجتن پاک کا نور. پنجتن بڑ پاک بنے اللہ کا نور. اور پنجتن پاک کو اگر لکھا جائے، شمار کیا جائے، 1 2 3 4 5، 5 کا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے، 5 کی زیارت ہی اللہ کی زیارت ہے. 14 معصومین کا عقیدہ ہی اللہ کا عقیدہ ہے. دنیا والے سن لو، میں نے بلند کی بات کی تھی، چھوڑ دو فرقوں کو، چھوڑ دو مولویوں کو، چھوڑ دو پیروں کو، چھوڑ دو مدارس کو، چھوڑ دو تبلیغیوں کو، چھوڑ دو دنیا والوں کو. اس ملک کے نقطے پہ لپٹ جاؤ، چمٹ جاؤ، قابو ہو جاؤ. ملک نے بتایا جو درود پڑھتے ہو اسی کو ایمان بنا لو، اسی کو عقیدہ بنا لو. پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہی تمہارا دین ہے اور اسی پہ اقرار کرو، اللہ محمد و آل محمد. دوستو عقیدہ محمد و آل محمد کے در کی غلامی. یہاں شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، سنی ہونا ضروری نہیں ہے، دیوبندی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے ان کی مودت و محبت تمہارے دل میں ہونا ضروری ہے. لاکھ دنیا کوشش کرے، یہ راستہ وہ راستہ، وہ راستہ، وہ چوک، وہ اڈا، وہ مرکز، وہ اسٹیشن، سارے اڈے، ساری دکانیں، سارے چوراہے، سارے موٹر ویز، سارے راستے چھوڑ دینا، وہ ہلاکت کے راستے ہیں. وہی راستہ اپنانا جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے. مت آنا کسی مولوی کے چکر میں، مت آنا کسی پیر کے چکر میں، مت آنا میری باتوں میں
آخرت کا بھلا کرنا. مرنا ہے اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری آخرت اچھی ہو, خاتمہ بالایمان ہو. میرے آقا, اچھا میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو, میرے آقا کا فرمان ہے, فرمایا اہل بیتو کا سفینۃ النوح مثل اہل بیتی کا سفینۃ النوح. میرے اہل بیت علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا, جو اس کشتی سے دور رہا, اس کو چھوڑ دیا, اس سے ہلاک ہو گیا, وہ ہلاک ہو گیا. خدا کی قسم, آج کسی بستی میں آپ چلے جائیں, کسی دیہات میں چلے جائیں جہاں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو, سارے بندے ان پڑھ ہو بظاہر, کسی کو قرآن نہ آتا ہو, کسی کو اذان نہ آتی ہو, کسی کو کلمہ نہ آتا ہو, کسی کو علم کے بارے میں پتہ نہ ہو, دین سے ٹوٹلی نا واقف ہوں. اس اندھے, اس ان پڑھ, اس جاہل انسان سے بھی پوچھو گے کہ بھائی بتا عقیدہ کیا ہونا چاہیے, کن کو ماننا چاہیے, کن کے ماننے سے جنت ملے گی, وہ کہے گا محبوب مدینے والے کا در یا آل محمد کا گھر. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کے پاس چلے جاؤ, کسی سے جا کے پوچھو ارے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے جس سے کامیاب ہو جائیں گے, وہ کہیں گے مدینے والے کا در اور آل محمد کا گھر. آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے. ارے کل کو تو جا کے پہچانو گے کہ جن کے لیے کائنات بنائی تھی شاہی محمد و آل محمد تھی. کیوں نہ میں قبلہ حاجی فضل شاہ صاحب ایک فرمان کوٹ کر دوں, اگلی دنیا کا نقشہ کیوں نہ دکھا دوں. مرنا ہے نہیں مرنا, بولیے, حساب کتاب دینا ہے نہیں دینا, اللہ کی پیشی بھگتنی ہے کہ نہیں, محشر کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. پیش ہونا ہے تو اپنے عقیدے کی وائرنگ فٹنگ ٹھیک رکھ. اگر یہ وائرنگ فٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو لائٹ نہیں آئے گی, جلوہ نصیب نہیں ہوگا. تو گھر میں فریج, وی سی آرز, سی ڈیز, یو پی ایس, موٹر, واشنگ مشین, دودھ نکالنے والی وہ مندھانی, مکھن والی جو آج کو کیا آتی ہے الیکٹرک مشین, یعنی بجلی کی ساری سہولت کی چیزیں اکٹھی کر لے, لیکن اگر تیرے گھر میں بجلی کا کنیکشن میٹر نہیں لگا ہوا تیری کوئی چیز نہیں چلے گی. بھائی مر جانا ہے, کوئی مولوی کوئی فرقہ کام نہیں آئے گا. قبر میں جاتے ہوئے کرسی لگے گی محمد لجپال کی, ساتھ بیٹھے ہوں گے ان کے پاک ویر جناب امیر مولا علی علیہ السلام. میں کہتا ہوں نقشہ دیکھو, آگے کچھ مراحل ہیں, مرنے کے بعد بندہ وہاں جائے گا. خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں لا یجوز عن الصراط ان ہوا علی الجواد. مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا قول ہے کوئی بندہ اس وقت تک پورے صراط کراس نہیں کر سکے گا جب تک مولا علی کے ہاتھ کے لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا. بولیے پل صراط پہ کون ہے عمران خان؟ مولا علی. پل صراط پہ کون ہے؟ بولیے نا سارے. میں کہہ رہا ہوں خلیفہ اول کا قول ہے, مسلمانوں کے پہلے خلیفے کا قول ہے, تمام کتابوں میں درج ہے. ٹھیک ہے, پہلے خلیفہ کیا کہتے ہیں؟ پل صراط کوئی بندہ کراس نہیں کر سکتا جب تک مولا علی کے ہاتھ کی ٹکٹ نہیں ہوگی. دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لولا علی شنہ کا عمر, قسم ہے اللہ کی. حضرت عمر کہتے ہیں اگر علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتا. یہ میں کہہ رہا ہوں, اصحاب کے فرامین پیش کر رہا ہوں. بولیے پل صراط پہ کون ہے؟ قاسم خان یا علی پاک ہیں؟ حوض کوثر پہ کون ہے؟ پاک نبی. پل صراط پہ کون ہے؟ مولا علی. حوض کوثر پہ کون ہے؟ پاک نبی. جنت کی
عورتوں کے سردار کون ہے؟ پاک بی بی۔ جنت کے مردوں کے سردار کون ہیں؟ پاک حسنین۔ اب بھی دین سمجھ نہیں آتا، اب بھی پتہ نہیں چلتا، تجھے کوئی اور وہاں نظر آیا جو پل صراط پہ ٹکٹ دے گا، حوض کوثر میں پانی پلائے گا؟ ہیں جی چاچا غلام حسین کو دیا نظر دے؟ ٹھیک ہے نا، مرنا ہے یار، مرنے سے پہلے تیاری کرو، عقیدے کی ویرنگ کوئی اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم وہ فلاں فرقہ، تم سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو، دیوبندی رہو، لائن تو سیدھی کر رہو، عقیدہ کو اچھا کر رہو۔ میں نے کہا نا پورے گھر میں آپ ایسا کریں، یہ کمرہ بھر دو فریج سے، وہ کمرہ بھر دو ٹی وی سے، وہ کمرہ بھر دو واشنگ مشین سے، وہ کمرے بھر دو بجلی کے سامانوں سے، پورا گھر ہمارے مرحوم غلام فرید زبار کا بجلی کے آلات سے بھرا پڑا ہو، جب تک وائرنگ فٹنگ یہ بورڈز اور میٹر نہیں ہوگا کچھ نہیں چلے گا۔ تو سگاڑ لگا نمازوں کے، تو بندل باندھ روزوں کے، تو گٹھڑیاں باندھ حجوں کی، عبادتیں جمع کیا جا۔ اصحاب کہتے ہیں ہم نے آقا دو جہاں کی پاک سے زبان سے سنا، صحیفۃ الاعمال، مومن ہوگا علی بن ابی طالب، مومن کے اعمال کا جو صحیفہ ہوگا، کتاب ہوگی، یہ گٹھڑیاں ہوں گی، یہ بندے ہوں گے، عبادتوں کی جو جان ہوگا، جو قبولیت کا شرف بخشے گا، وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور محبت ہے۔ یہ سب مانتے ہیں، میں کوئی وکری باتیں نہیں کر رہا، مانتے ہیں، سب نے پڑھا ہے، بتاتے نہیں، اظہار نہیں کرتے۔ اب قیامت کا رخ دیکھا آپ نے، کون ملا آپ کو وہاں پہ؟ محمد و آل محمد کے علاوہ کوئی اور نظر آیا؟ اب مجھے کہنے دیجئے، جب 1,24,000 انبیاء کا دین آخری مراحل میں تھا، یزید پلید نے دعویٰ کیا، کوئی وحی نہیں آتی تھی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، کوئی نبوت آسمان سے نازل نہیں ہوئی، سرکار خاتم النبیین نہیں ہے، بیت اللہ کو نہیں مانتے، مسجد نبی کی تقریب نہیں کرتے، جتنے دین آئے سب باطل تھے، سب کلمے غلط تھے، تورات غلط، زبور غلط، انجیل غلط، قرآن غلط۔ بتائیے اس وقت جب دین پہ مشکل وقت آیا کون نکلا میدان میں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے جواب دیجئے، کون آیا میدان میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ نبی کا خاندان آیا، آل محمد آئے، اہل بیت آئے۔ بس ایک معذرت کہوں گا، 1,40,000 اصحاب کرام تھے، کربلا کے میدان میں صرف 58 نکلے، باقی کدھر گئے؟ ناراض نہیں ہونا، محبت کی باتیں۔ او بھائی، ہم 14ویں صدی کے پیر ہیں، جو ہمارا مرید ہے، بیعت ہے، اسے پتہ چل جائے کہ حاجی فضل شاہ صاحب یا چند پیر کاظمی پہ حملہ ہو گیا، اگر وہ مخلص وفادار ہے سارے کام چھوڑ کے آئے گا، ہمیں بچائے گا، ہماری مدد کرے گا، قاتلوں سے حساب کتاب لے گا۔ دنیا نے چٹے دن کو روشنی میں حوض کوثر کے مالک کی اولاد کا پانی بند کر کے، ان کے خیمے دریا سے دور کر کے، ان کے شہزادوں کا پانی بند کر کے، دوش نبوت کے سوار حسین کا سر نماز کی حالت میں قطع کر کے نیزے پہ بلند کر دیا، نکلا کوئی نہیں۔ کون آیا میدان میں؟ توحید پہ حملہ ہوا، آل محمد نکلے، رسالت کو خطرہ ہوا، اہل بیت نکلے۔ عجیب سی بات ہے، میں ختم کرنے لگا ہوں بھائی، اس بات کو سن لیں۔ جنگ کے اصول ہوتے ہیں، جنگ کا اصول یہ ہے، مخالف فوج کا پانی بند نہیں کرنا، مخالف فوج کے بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، مخالف فوج کے مستورات کو کچھ نہیں کہنا،
ان کا راشن ڈپو ختم ہو جائے فراہم کرنا ہے، مخالف فوج کے خیموں کو آگ نہیں لگانی۔ جنگ کے اصول بتا رہا ہوں، جہاد کے اصول بتا رہا ہوں، مخالف فوج کے صغیروں بچپن والے بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، اور مخالف فوج میں اگر کوئی دلہا ہو تو اس کو قتل نہیں کرنا۔ مجھے پتا ہے کربلا میں امت نے لحاظ کیا ان کا، سارے اصول توڑ ڈالے، پانی کی قبض کیا جو حوض کوثر کے مالک، مستورات کو قید کیا جو آل محمد، 6 مہینے گلال کو قتل کیا جو نواز رسول کے سینے کا تعویذ۔ ہم شکل پیغمبر جو رسول کا کلمہ پڑھتے تھے، میرا دل کہتا ہے، میں سوچتا ہوں بعض وقت تنہائی میں بیٹھ کے، میں کہتا ہوں سالوں کو قتل کر دیتے، سالوں کو قتل کر دیتے۔ اے امت تجھے اتنی حیا بھی نہیں آئی؟ محمد مصطفیٰ کا چہرہ علی اکبر آیا، کلمہ بھی اسی کا، تلوار بھی اسی پہ، ہو شکل تھے۔ پھر مولا نے سوچا کہ جنگ کا اصول ہے دلہوں کو قتل نہیں کیا جاتا۔ جناب قاسم کو روانہ کیا ہے تو سہرے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، مکنا تاج پہنا ہوا تھا، لیکن حیرانی ہے، ظلم ہے امت کا، سالمین کا، جتنے باقی گئے ان کے لاشیں سلامت آئے، دلہے کے لاشے کے ٹکڑے حسین پاک نے 7 میل سے چنے۔ یہ ہے محبت والے محمد کی۔ مولا فرماتے پوچھتے میرے ویر حسن کی نشانی کہاں ہو؟ کوئی ٹکڑا 7 کلومیٹر کے فاصلے سے آواز دیتا، کوئی 5 کلومیٹر کے فاصلے سے آواز دیتا، الیجا الیجا یا ماں، اے چچا جان ادھر آئیے، قاسم کے ٹکڑے ادھر ہیں۔ دعا ہے مولا آپ کو اس در کی محبت نصیب فرمائے، ان کی پہچان نصیب فرمائے، ان کا عقیدہ نصیب فرمائے، ان کے میلاد میں خوشی منانے اور ان کے مصائب پہ رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعا ہے اس گھر کا وارث، اس گھر کو آباد کرنے والا، ان کے ظالمین سے انتقام لینے والا پاک امام زمانہ علیہ السلام جلد تشریف لائے، ان کا گھر آباد ہو، آل محمد پھر سے شاد و آباد ہوں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔